حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پر جب حضرت میاں شہر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے شرف پور سے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جب آنے لگے تو جب آپ راستے میں جب پہنچے بس رکی اور راستے کے جب مزار کی جانب جب جانے لگے تو راستے میں رکے، ایک بزرگ آئے، چہرہ سفید تھا، نورانی زلفیں تھی، بڑا خوبصورت چہرہ تھا۔ حضرت میاں شہر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم اپنے مریدین کے ساتھ تھے اور وہاں رک کے ہماری بزرگ سے ملاقات ہوئی، سارے معاملات ہوئے، کافی دیر بات چیت ہوئی۔ حضرت میاں شہر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق لکھا گیا، فرمایا گیا کہ حضرت میاں شہر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گفتگو کرنے کے بعد آپ نے مزار داتا پر حاضری نہیں دی، بلکہ مزار کے قریب پہنچنے والے تھے اس سے پہلے ہی آپ نے راستہ اختیار کر لیا گھر جانے کا۔ تو مریدین کہنے لگے حضور یہ قریب ہے راستہ، مہربانی فرمائیں ہمیں بھی زیارت کرنے دیں، آپ بھی زیارت کر لیں، داتا صاحب کے مزار قریب ہے، آپ اپن وہاں چل کر زیارت کر لیتے ہیں۔ تو حضرت میاں شہر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہم نے تو زیارت کر لی ہے۔ آپ کہنے لگے ہم نے تو زیارت کر لی۔ حضور آپ نے زیارت کیسے کر لی؟ ابھی تو ہم پہنچے بھی نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے زیارت کر لی۔ حضرت میاں شہر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہم باتیں کر رہے تھے پتہ ہے کون تھے؟ کہنے لگے حضور ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا داتا علی حجویری تھے جو مجھ سے آ کر ملاقات بھی کر کے گئے، مجھ سے بات کر کے بھی گئے، مجھے اپنا دیدار کرا کر بھی چلے گئے۔ فرمایا یہ وہ تھے جو مجھے دیدار کرا کر بھی چلے گئے۔ یہ اللہ کے ولی جب آتے ہیں کسی کے پاس تو اس طریقے سے آتے ہیں، اب لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، سر کھو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ وہ زندگی کی حالت میں ہے اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ خواب کے اندر آ گئے، سامنے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کی ایک جھلک اللہ نے تیرے وجود میں رکھی ہے، اللہ نے تیرے وجود کے اندر ایک جھلک رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تو زمین پر آسانی سے لیٹتا ہے نا رات میں سوتے ہوئے، تو سونے کے بعد جب تو اپنا آرام سے ٹانگیں ہاتھ پاؤں کھول کر جب سوتا ہے تو سونے کے بعد پھر جب تو دیکھتا ہے نا کہ میں رات کراچی گیا، کلفٹن گیا، امریکہ گیا، افغانستان گیا، فلاں گیا فلاں گیا، رات کو خواب بتاتا ہے لوگوں کو رات کا کہ میں نے یہاں گیا، میں یہاں گیا، میں یہاں گیا۔ تو اس سے پوچھو حضرت والا آپ کیسے چلے گئے؟ فرمایا میں تو نہیں گیا، مجھے تو خواب آیا تھا۔ فرمایا بس تو جا سکتا ہے اپنی زندگی میں زمین پر لیٹے لیٹے، جب تو ساری دنیا کی سیر کر سکتا ہے، سب سے ملاقات کر سکتا ہے، تو اللہ کے ولیوں کے متعلق تو اللہ یہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جو زندہ ہیں، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہے۔ فرمایا ان کا مقام تو یہ ہے کہ اگر یہ چاہیں تو جاگتی حالت میں بھی لوگوں کو دیدار کرا دے، اگر چاہے تو بیداری کی حالت میں بھی لوگوں کو دیدار کرا دے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کا ملا نارا رما۔ فرمایا ہم جانتے ہیں کہ داتا علی حجویری کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اور جو ان کے در پر پڑے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ داتا صاحب کا مقام کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر بے شمار اولیاء کرام موجود ہیں اس دھرتی پر، اس سرزمین پر۔ آج روڈوں پر 4-4 5-5 بجے اتنا رش لگا ہوا نہیں ہوگا۔ آج دیگر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان کے مزارات ہیں۔ آج حیدرآباد کے اندر کوئی شہنشاہ ہو، کوئی بڑا وڈیرا ہو، کوئی بڑا کوئی ہو، اس کا مزار، اس کی قبر بھی بنی ہے لیکن اس کے مزار پر لوگ حاضر نہیں ہیں، اس کی قبر پر اتنا رش نہیں ہے۔ لیکن آج 4 بجے صبح فجر کے وقت میں بھی اگر درگاہ ستی پر چلے جاؤ تو لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اور ہر وقت قرآن کی صدا بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے ہر وقت اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔